بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ ہم ایک عرصہ دراز تک امت کو یہ بات سمجھاتے رہے اور امت کو یہ بات باور کرواتے رہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق تاجدار صداقت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کی جو افضلیت کا جو مسئلہ ہے وہ اہل سنت کے ہاں نہایت ہی نازک اور نہایت ہی ضروری اور اہمیت کا حامل ہے۔ جناب سیدنا تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کی افضلیت کو اہل سنت کے ہاں اجماع کی حیثیت حاصل ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس اجماع کو قدغن لگانے کی کوشش کی اور اپنی طرف سے انہوں نے بڑا زور لگایا اور یہ کہا کہ یہ اجماع جو ہے یہ ہوا ہی نہیں اور یہ اجماع کا دعویٰ درست نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکے کہ اگرچہ ان کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ جی اس پر جمہور ائمہ علماء اہل سنت جمہور اس طرف ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ افضل ہیں، بشمول صحابہ والے بیت سب میں سے افضل ہیں۔ اس پر ہم یہ بات عرض کرتے رہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کی افضلیت کا جو مسئلہ ہے اسے اگر برسبیل تنزل ہی مان لیا جائے کہ یہ جمہور کا مذہب ہے تو پھر یہ بتائیں کہ پھر اس کا کیا بنے گا؟ اتبعوا السواد الاعظم من شذ شذ فی النار، کہ یہ جو کہا گیا کہ سواد اعظم کے ساتھ رہو، جو اس سے ہٹا من شذ شذ فی النار، یہ حدیث مبارکہ، پھر اس کا کیا بنے گا؟ اور ہم یہ کہتے رہے کہ ایسا آدمی جو حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کو نہیں مانتا وہ آدمی مبتدع ہے، بدعتی ہے اور اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کو جو ہے ہماری بات سمجھ نہیں آتی تھی، تو میں ان سب کو دعوت فکر دینا چاہوں گا۔ پاکستان میں جتنے بھی آستانے، جتنے بھی خانقاہیں، جتنے بھی مدارس اور جتنے بھی جامعات اس ڈگر پر چل پڑے ہیں، جتنے لوگ بھی چل پڑے ہیں اور جتنی آمد الناس، ان کے سر خیل کا حوالہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ جی ہاں، جن کو وہ مفکر اسلام کہتے ہیں، میری مراد پیر سید عبد القادر شاہ صاحب گیلانی ہے، انہوں نے اپنی ایک تقریر کے اندر اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کی جو افضلیت ہے اس کا انکاری مبتدع ہے، بدعتی ہے۔ بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت سے خارج، اور فاسق ہے یہاں تک کا، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اپنے کانوں سے سن لیجئے۔ مذہب سے یہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت ہے یہ جمہور کا مذہب ہے، سب کا اتفاق نہیں ہے اس پر، اس لیے اس اجماع کے منکر کو آپ مبتدع کہہ سکتے ہیں، فاسق کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ نہیں تو اب میں یہاں پر ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم افضلیت صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں اور کر کے جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا انکاری مبتدع بدعتی ہے، تو آپ لوگ ہم پر ناسبی ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو یہ شاہ جی قبلہ پر، یہ شاہ صاحب پر کیا حکم لگے گا؟ ذرا ان پر بھی حکم لگا دیجیے گا۔ پھر آپ ہم پر یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ انہیں آل بیت اطہار کے ذکر سے چڑھ ہے۔ اگر اس حقیقت کو بیان کرنا ہی آل بیت اطہار کے ذکر سے چڑھ ہے تو پھر ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم پر یہ فتویٰ بھی لگایا جاتا ہے اور یہ بھی ہمارے لیے ببکیاں کسی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ علم سے نابلد ہیں اور ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، حقیقت سے ناآشنا ہے، تصوف اور روحانیت اور اس طرح کی باتوں کے ان کا نہیں پتہ۔ یہ سارے فتوے اور یہ سارے اقوال اور یہ ساری آپ کی جو روحانی بولیاں ہیں، ایک دفعہ میں آپ کو دعوت فکر سب کو دینا چاہوں گا، ذرا یہ شاہ جی پر بھی لگائے نا۔ انہوں نے جو یہ بات کی ہے یہ حقیقت جو ہے ان کے منہ سے کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ وہ کہتے نا کہ سچائی چھپ نہیں سکتی، حقیقت کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کاغذ کے پھولوں سے۔ تو یہ حقیقت جو ہے کھل کر جو ہے شاہ صاحب نے سامنے رکھ دی ہے۔ رہی یہ بات کہ شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ اس پر جمہور ہے، یہ دعویٰ درست نہیں، ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، لیکن
یہ جو ہمارا جو کلپ ہے اس کا مقصد صرف اتنا ہے، یہ سارے کے سارے فتوے جو ہم پر لگائے جاتے ہیں، اب ذرا ان توپوں کا رخ جو ہے شاہ جی کی طرف بھی موڑیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.